یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رسید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وسندنا وسفينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومولانا ومولانا محمد وعليه واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمنت بالله صدق اللہ العظیم باد توحید کے متوالوں سمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں سوداء ملت کے جانثاروں علماء کرام سادات کرام میرے دوست و بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا طاہر و یاسین اولین آخرین ظاہر الباطنین دو بتوں کو گرانے والے آقا بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا سورج کو پلٹانے والے آقا عادی اعظم محسن اعظم فخر اعظم محسن انسانیت یا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارکنا میں جوم کے درود پاک ذرانا پیش کریے پڑھیے اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے خطب امام سننے میرا دادار مسیح امام سوالی مصطفیٰ کو ہمارے پرمخ صاحب نور صاحب قبلہ اور ہمارے حاجی مور صاحب اور جتنے لوگ آئے حاجی موہن صاحب جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگ شکر دعا کرے اللہ ان سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر مکہ مدینہ صرف جانے کا موقع آمین آج ہماری تمہاری دوسری گفتگو ہے اور میں نے اس لیے قرآن پاک کے لیے مقام تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ چار جماعت ہے جس پہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے نبیین کی جماعت 1,24,000 والعالمین حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ اللہ تک اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہے رسولوں کے امام ہے انہی کے یارگار جس کو سیدنا صدیق اعظم کہتے ہیں لیکن قرآن میں جو ذکر ہے من النبیین والصدیقین یہ صدیق اعظم کی طرف اشارہ ہے وہ سیدنا صدیق اعظم کا ذکر کریں گے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اللہ نے بھی کروایا قرآن میں بھی یہ ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے سیدنا صدیق اعظم ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے لیکن آؤ اللہ تبارک و تعالی ان چار جماعتوں پر انعام اور اکرام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اور اکرام صدیق اعظم پہ اللہ کا انعام اور اکرام
عمر فاروق اعظم پہ اللہ کا انعام اور اکرام، حضرت عثمان غنی پہ اللہ کا انعام اور اکرام، مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار پہ اللہ کا انعام اور اکرام، امام حسن پہ اللہ کا انعام اور اکرام، امام حسین پہ اللہ کا انعام اور اکرام، امام زین العابدین اللہ کا انعام اور اکرام، امام محمد باقر پر اللہ کا انعام اور اکرام، امام جعفر صادق پر اللہ کا انعام اور اکرام، غوث اعظم پہ اللہ کا انعام اور اکرام، غریب نواز پہ اللہ، جتنے ولی اللہ ہے ان تمام پر اللہ کا انعام اور اکرام ہے، سید علی سرکار پہ بھی اللہ کا انعام اور اکرام، محبوب صاحب موتی اور اللہ کا گنج کے سین ساجی پر ولی پر بھی اللہ کا انعام اور اکرام ہے ان جماعتوں پر، اور ہم انہی کا ذکر کرتے جس پہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے۔ سیدنا صدیق اعظم، اب ان کی ایک حدیث پہلے بیان کروں، درود شریف پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان بی بی آمینہ جب پردہ فرما گئی تو دادا مطلب کے پاس تھے، اور دادا مطلب نے آخری وصیت کی، اپنے بیٹوں کو بلایا، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب ہے، اور حضرت عباس بھی ہے، امیر حمزہ بھی ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کی گود میں نہ گئے کہاں؟ ابو طالب کی گود میں، جو مولا کل مولا علی مشکل کشا کے ابا حضور ہیں۔ اب انہوں نے آقا کی پرورش کی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب 12 سال کی عمر ہوئی تو جناب ابو طالب تجارت کے لیے جانا چاہا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے عرض کی کہ میں یہ اکیلا کیا کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں سیریا ملک کے سامنے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ چلا اور وہاں سے سیدنا صدیق اعظم اپنے ابا حضور کے ساتھ میں تھے۔ ان کے ابا حضور کا نام اصل عثمان تھا۔ کیا تھا؟ عثمان۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اعظم ان کے ابا حضور یہاں سے جناب ابو طالب اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قافلہ چلتا رہا، ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ جو راہب تھا پادری، وہ اپنی چھت پر تھا، یہ ایک نظارہ دیکھ رہا تھا اور اپنی چھت سے نیچے اترا، ان لوگوں کو روکا اور کہا دیکھو آج میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کھانے کی۔ جتنے لوگ اہل مکہ والے گئے تھے تاجر، یہ سب تعجب میں تھے، آج صلی کبھی ہمیں بات نہیں کی، آج رکنے کی بات کر رہا ہے اور کھانے کی بات کر رہا ہے، بات کیا ہے، راج کیا ہے اس میں؟ وہ آگے بڑھا راہب، عیسائی تھا، آگے بڑھا راہب اور مرنے کے بعد کہا کہ آؤ سب لوگ کھانے کے لیے تیار ہو چکا ہے کھانا۔ تو سب لوگ گئے، کہا کہ ابھی کوئی باقی ہے؟ تو کہا ایک لڑکا باقی کا، وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ اس لیے نہیں آیا کہ سب سامان کے لیے رکھا ہے، نگربان کے لیے دھیان رکھنا ہے۔ تو کہا انہیں بھی بلا لو، میں میرے آدمی بھیجتا ہوں۔ راہب نے اپنے آدمی بھیجے، کہے میں جمع لیتا ہوں کہ مال آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کے مال کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، 12 سال کی میرے آقا کی عمر ہے، تمام لوگ کھا رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا، ایک لقمہ لیا، آہستہ آہستہ چبا رہے، جو کھانا اور کھا رہے ہیں، آقا کا ایک لقمہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے 6 لقمے ہوتے، کتنے؟ اب راہب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے ایک لقمہ لے رہا ہے، جتنے ان کے ساتھی دار آئے ہوئے ہیں وہ 6 لقمے رہے ہیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چبا چبا کے کھا رہے تھے. اب رہا نہ گیا تو پوچھا کہ تمہیں لات کی قسم عزا کی قسم سچ بتانا میرے آقا جلال میں آ کہ اس کی بات مت کرو میں نفرت کرتا ہوں. تو کہا اللہ کی قسم ہے تمہیں. کیا کہا؟ اس رائے میں کہا اللہ کی قسم میں کیا نام ہے تمہارا؟ کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ کی قسم دے رہا ہوں سچ سچ بتانا یہ جو لال آنکھیں نظر آتی ہے وہ لال آنکھیں پہلا سے ابھی ہی یہاں سفر میں ہوئی. تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے سے میری آنکھیں ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب کہا اپنا جبہ ورق اٹھاؤ. تو سب لوگ تعجب میں ہے. جناب ابو طالب بھی دیکھ رہا, ابو جہل ہے. آ جاؤ قاسم بابا آ جاؤ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کہا؟ اپنا جبہ مبارک ہٹاؤ. تو سب لوگ کہنے لگے کیا بات ہے رحیم, کپڑے اتارنے کی بات کر رہا ہے؟ کہا یہ راز کی بات ہے. تو کپڑا ہٹایا نا تو مور نبوتی اس میں دیکھا کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. کہا سبحان اللہ مور نبوت ہے. اب سب لوگ دیکھ رہے ظاہر تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے جب میں چھت پہ تھا نا تو آپ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ان پہ بادل سایہ کر رہا ہے. کہا سبحان اللہ یہ میری ماتوں کے آنکھوں سے دیکھا. اور یہی بچہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے ایک ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے یہ دیکھا کہ چاروں طرف دور پہ ایک درخت تھا لیکن اونچا تھا اس کے ساکے. جیسے ہی یہ وہاں پہنچے تو وہ درخت سجدے میں چلا گیا, جھک گیا. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے انجیل و تورات میں کہ جو نبی ہوگا اسی درخت پہ ہی پاس بیٹھے جائے گا. نبی ہوگا وہی بیٹھے گا. اس لیے کہا کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا دیکھو انجیل اٹھائی بتایا کہ میں عالم ہوں, دیکھو نام لکھا ہے اور اس کی نشانے بتائی اسی جگہ پر نبی بیٹھے گا اور کوئی نہیں. اور درخت انہیں سایہ کرے گے, جس پہاڑ سے چلے گے انہیں درخت سجدے میں چلے جائے گے. یہ تمام باتیں میں نے دیکھی. تو کہا ان کے ابا کہاں ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا میں ان کا ابا ہوں. کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. کہا کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہے کہ ان کے ابا بچپن سے انتقال کر گئے, دنیا میں نہیں آئے, اس سے پہلے انتقال کر گئے. تو کہا کہ میں ان کا چچا ہوں. کیا کہا؟ چچا ہوں. تو کہا آپ ان کے چچے ہیں تو میری ایک ایک عرض ہے کہ آپ ملک کے سامنے جائیے. یہودی کو ہر نشانی پتا ہے اور انہیں اجازت دے گے, اس لیے آپ واپس پلٹ جائیے. یہ راہب تھا, عیسائی تھا, اس نے اتنی پیشن گوئی دی. اب کیا ہوا پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم. یہ تمام باتیں صدیق اعظم سن رہے تھے, آقا کے ساتھ میں ہی تھے, تمام باتیں سن رہے تھے. بچپنے میں یار گار, ارے بچپنے کے ساتھی ہے صدیق اعظم, بچپنے کے ساتھی ہے, ہجرت کے بھی ساتھی ہے اور تجارت کے بھی ساتھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدیق اعظم. لیکن مجھے آج جمعے کا دن تھا, ایک بات یاد آئی کہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی قادری کہتے بیٹھ کے اٹھے درود شریف پڑھے کو. تو بغداد شریف کی مجھے بات یاد آئی کہ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بغداد شریف ایک شخص تھا جو بیٹھتے ہوتے درود شریف پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. ہر وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا. اور تقدیر چمک گئی, آنکھ بند ہوئی, احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. آلہ دوسری قرض کرتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. چمک گیا دل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو فلاں مجوسی کے پاس جا اور سب کے سامنے بات نہ کہنا. خواب میں آقا کا دیدار ہوا نا پہلی بار, وہ سوچتا تھا وہ اتنا امیر بغداد شریف میں مجوسی, میری بات تھوڑا ہی مانے گا. پھر وہ لیٹا, پھر آقا خیر خواب میں گئے
کہا تو جاؤ اور یہ کہتے مجلس کو کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. کیا کہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور تیری دعا قبول ہو گئی ہے. جب یہ سنا خواب سے بیدار ہو گئی. ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ شخص کھڑا ہوا اور اس امیر شخص کے پاس گیا, مجوسی کے پاس دستک گیا اور بہت سے لوگ تھے. کہا میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. یہ اکیلا ہوا. کہا کہ دیکھو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا اور یہ کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو کہا میری دعا قبول ہو گئی. یاد آئی بات. کہا کہ تو نے کون سا مجھے رسول پاک نے سلام بھیجا اور میرے خواب میں 2 بار اس لیے میں آیا. کہا کہ بات یہ کہ میرے گھر شادی کا پروگرام تھا اور میرے قریب ایک اہل بیت پاک رہتے تھے, نبی کی اولاد رہتے تھے, مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی اولاد تھی. اور یہ انہوں کے ہم نے دعوت نہیں دی تھی, لیکن بچیاں اپنی امی جان سے کہہ رہی تھی کہ امی جان یہ امیر ہے کیسا ہمارا پڑوسی کہ سب کو کھانے کی دعوت دی, ہمیں نہیں دی, ہم بھوکے ہیں. جب میں نے یہ سنانا تو میں اپنے گھر سے لے کر کھانا کھلایا اور ان بچی نے دعا کی تھی کہ اللہ رسول پاک کے صدقے میں ایمان نصیب عطا فرما. سبحان اللہ. یہی اہل بیت پاک کی دعا مولا علی مشکل کشا کی اولاد کی دعا کہ اللہ نے مجھے ایمان نصیب عطا فرمایا. اب اس مجوسی نے کلمہ پڑھا اس مسلمان کے ساتھ کہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کلمہ پڑھا اپنی بیٹی کو بلایا, بچے کو بلایا, کہتے کو مسلمانوں کو کھاؤ, اس دولت میں حصہ ملے گا لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو ہر ایک رشتے سب نے پڑھا, رشتہ داروں نے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمان آیا تھا نا پیغام لے کر بصارت لے کر اپنا آدموں سے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا اعلیٰ جسے کو عرض کرتے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ درست ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ پھر صدیق اعظم کی بات. میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابیوں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ رحمان اپنا دوست کہہ رہا ہے خلیل اللہ کو, رحیم اپنا دوست کہہ رہا ہے خلیل اللہ کو, حی القیوم اپنا دوست کہہ امام خلیل اللہ کو. میرے صحابیوں سنو اللہ کے خلیل ابراہیم اللہ ہے اور میرے خلیل صدیق اعظم ہے. سبحان اللہ. میرے خلیل صدیق اعظم ہے رضی اللہ. یہ سیدنا صدیق اعظم کیا یہ آقا اپنا خلیل اپنا دوست کہہ رہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے, جھلکی دوں گا اور پھر دوسری سناؤں گا کہ سیدنا صدیق اعظم ملک کے سامنے گئے اور آپ نے واقعہ سوچی جھلکی دوں نا کہ امام انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا چاند اور سورج ان کی گود میں آ گئے. اب وہاں راہب سے پوچھا خواب کی تعبیر, خواب کی تعبیر. تو راہب نے کہا کہ کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ کہا ہاں. کہا تو مکہ کے رہنے والوں مکہ شریف کے؟ کہا ہاں. کہا کہ تم تجارت کی غرض سے آئے؟ کہا ہاں. تو کہا کہ تم سب سے پہلے جو آخری نبی اعلان کر چکے سب پہلے تم مسلمان ہو جاؤ, تم پہلے خلیفہ بنو گے, پہلے مسلمان بنو گے. سیدنا صدیق اعظم حیران اس بات پر کہ پہلے خلیفہ اور پہلے مسلمان. بہت دانائی تھے, عالم تھے, ہاں لکھتے آتا تھا, پڑھتے آتا تھا اور سب فیصلے بھی کرتے تھے, مال بھی اللہ نے بہت دیا تھا, بڑے تاجر تھے. اب واپس پلٹے اور آقا کی بارگاہ کرم میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک کے شام سے آیا ہوں, کچھ مجھے گا. آقا نے فرمایا یہ راہب نے تعبیر بتائی ٹھیک نہیں. کہو سبحان اللہ. چاند خواب میں دیکھا, سورج کو خواب میں دیکھا اور تیری گود میں آ گیا اور راہب نے خواب کی تعبیر کی.
ملک کے سامنے خواب دیکھے صدیق اعظم، مکہ سے بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو علاج کرتے اور کوئی کہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا صدیق اعظم، اور صدیق اعظم عثمان و غنی کو تبلیغ کی، کیا کی؟ اور عثمان و غنی ان کی تبلیغ کو مسلمان ہو گئے۔ 10 صحابی میں سے 6 صحابی کو مسلمان بنانا سیدنا صدیق اعظم ہے۔ اپنا سب کچھ مال آقا کے نام پہ قربان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، ہجرت کا واقعہ اب سن صرف جل کے دوں گا، پھر انشاءاللہ 2-3 سائد نہ سنی اور سنی تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اعظم، آقا نے کہا تھا، دیکھو ایک آیت جب نازل ہوئی نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تمام صحابہ کرام خوشی منا رہے، عمر فاروق اعظم خوشی منا رہے، عثمان و غنی خوشی منا رہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت قرار خوشی منا رہے، حضرت بلال خوشی منا رہے، ابو درداء خوشی منا رہے، امیر معاویہ خوشی منا رہے، اور حضرت ابو ذر بھی خوشی منا رہے، ابو ہریرہ بھی خوشی منا رہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے کہ ہمیں فتح نصرت مل گئی۔ لیکن سیدنا صدیق اعظم ایک کونے میں رو رہے۔ عمر فاروق اعظم گئے وہاں، گئے سیدنا صدیق اعظم، آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی۔ تو صدیق اعظم نے کہا آگے نہیں پڑھا، آگے آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ کٹار بند، اب سب ہو گئے سب مسلمان، اس لیے تو ہم خوشی منا رہے ہیں، اسی لیے خوشی منا رہے کہ سب مسلمان ہوتے رہ گئے۔ کہا اور آگے آیت نہیں پڑھی اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کہا کون سی آیت؟ پھر کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ سے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ہم پڑھے نہیں، سیج بڑا وقت درود شریف پڑھی ہے، آواز صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک آیت پہ اللہ تبارک و تعالی 1000 درود شریف۔ عرض یہ کرنی ہے کہ آیت کا یہ مفہوم نہیں پڑا کہ فسب بھی کہ اب تسبیح کرو، کیا ہے اس سے مراد سمجھے کا نہیں، کہ اب آقا ہم سے جدا ہو گئے، دین کی تبلیغ کا حق، اب جو دین کا کام تھا مکمل ہو گیا، اب آقا ہم سے رخصت ہو گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تھا علم صدیق اعظم کا، کیا ایک ایک آقا فرماتے میرا علم صدیق اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں کہ اے لوگوں، جس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو، صدیق اعظم کا سینہ دیکھ لو، مطلب کہ ہو سبحان اللہ۔ وہ سیدنا صدیق اعظم ہے، ان کی ہم کیا بات کریں، سب کچھ اللہ کی راہ پہ لوٹا دیتے تھے، سب کچھ۔ ہم تو سوچتے 100 میں سے 5 دیں گے، 95 رہ گئے 95۔ صدیق اعظم نے کبھی نہیں سوچا، جب بھی آقا نے کہا لبیک کہا اور عطا فرما دیا جو ہو سکا۔ اتنا ہی نہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار، صرف ایک جھلکی دوں گا کہ کتنا ملا۔ غار کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ یہ سانپ تھا، ہر جگہ سوراخ کے سیدھے اپنے کپڑے پھاڑ کے ایک پر اور اپنی ایری رکھ دی، اور سانپ بھی عاشق تھا، وہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہٹنے کی کوشش کی، ہٹایا نہیں، اور جب
सिद्दीक़ आज़म की आंखों से आंसू जारी हुए। मेरे आका के रुखसार मुबारक पे पड़े, आंख खोली, का क्या हुआ सिद्दीक़ आज़म? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने का कदम को हटाओ, हटाया, सांप आया, आका का दीदार किया। कहो सुभान। अब नबी होते जानवर की बोली भी जानते। कहा मेरे खलील को तुमने क्यों इजा पहुंचाई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, ये भी आपका आशिक है, मैं भी आपका आशिक हूँ, आपके दीदार के लिए बेताब था, इतने सुराख किए थे, सब पूर दिए, अब का जा दीदार हो गया, मेरे आका ने लोहे पे दहन लगा दिया तो सांप का आपसे ढेर असर। लोहे पे दहन में ये कमाल है, लोहे पे दहन में ये कमाल है। मौलाए कायनात की आँख दुख रही थी, मेरे आका ने लोहे पे लगा देकर मौला अली की आँख सही हो गई। अब वो कतदा की आँख दुख रही थी, आँख बाई ढेल आ गई, मेरे आका ने लोहे पे दहन लगा दिया, आँख सही हो गई। हज़रत हबीब ने को सांप ने डस लिए, दोनों आंखें चली गई थी, मेरे आका ने अपने लोहे पे लगा दिया, दोनों आंखें सही हो गई। एक लोहे में पावर कमाल देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 3 रोज तक बताया जाता है कि 3 रोज तक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि और सैयदना सिद्दीक़ जब इसी गार में रहे। अब कितना दिया अल्लाह बेहतर जानता है, कितना दिया, लेकिन वापस आए। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो सब लोग सिद्दीक़ आज़म के हाथ का बोसा ले रहे थे। सिद्दीक़ को पता चला कि सभी मुझे नबी समझते, तो सिद्दीक़ आज़म ने चादर को आका पर रख दी। इस तरह पता चला कि ये गुलाम है, ये आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहो सुभान अल्लाह। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ये एक इम्तिहान है, हमें गुजरना है। जालिम हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहती, जिसने जुल्म किया अल्लाह वाले पर निस्त नाबूद हो। नोट करो, ये फिरौन ने जुल्म सितम किया, निस्त नाबूद हुआ, कारून निस्त नाबूद हुआ। जो जुल्म सितम करेगा वो निस्त नाबूद हो जाएगा। और ये काम किसका? ये आका हुसैन का। हम हुसैनी हैं, क्या है? हाँ, तो मौला हुसैन के सिद्दीक़ आज़म भी दीवाने थे। जब मिंबर पे बैठे इमाम हसन आए और आकर कहा, ए सिद्दीक़ आज़म उतरो, ये मेरे बाप का मिंबर है। सिद्दीक़ आज़म जलाल में नहीं आए, जुमे का दिन है, जलाल में नहीं आए, सब लोग के सामने नीचे उतरे और इमाम हसन को सीने से लगा लिया। कहा बेशक आप ही के अब्बा का मिंबर है, मेरे कोई अब्बा का मिंबर नहीं है। ये है, ये सैयदना से ऐसी मोहब्बत अहले बैत पाक से करते हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ आज़म की मौलाए कायनात मौला अली फजीलत बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लेकिन मुझे अहले बैत पाक की एक बात है, साबिर पाक